اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب کے انسائکلوپیڈیا کے ساتھ آج ہم اسلامی سوال جواب کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور آپ کے خاندان کے افراد کے بارے میں ایک سوال اور جواب کا سیشن لے کے آئے ہیں۔ چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کو عرب میں کیا مقام حاصل تھا؟ اس کا جواب ہے عرب کے معزز ترین قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ سوال، صحیح مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ نسبی کے بارے میں کیا روایت ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم میں سے مجھے انتخاب فرمایا۔ سوال، صحیح بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد خیر القرون کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اولاد آدم علیہ السلام کے بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں جس میں پیدا ہوا۔ سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اس کا جواب ہے قبیلہ قریش سے۔ سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے قریش کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے قریش کا معنی تجارت ہے۔ سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اس کا جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے تھا۔ اب کچھ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب کے بارے میں۔ سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب کیا تھا؟ اس کا جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب اعلیٰ و عرفہ تھا۔ سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ بیان کریں۔ اس کا جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن لا الہ الا اللہ فہد بن مصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد اور بن عدنان۔
سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کس پیغمبر سے جا کر ملتا ہے؟ اس کا جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کتنی پشتوں تک معلوم ہے؟ اس کا جواب ہے اختلاف کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ نسب والا ہونے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب ہے کہ عربوں کا مزاج اور رواج یہ تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی بات نہیں سنتے تھے جو اعلیٰ نسب کا حامل نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ نسب والا بنایا تاکہ عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن والوں کو کس حالت میں پایا؟ اس کا جواب ہے کہ بت بنانا، بت بیچنا اور بتوں کی پوجا کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی؟ اس کا جواب ہے عقیدہ توحید کی طرف۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دین کی وجہ سے کون سی آزمائش جو کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئی؟ اس کا جواب ہے نمرود نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ سوال: آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا اثر ہوا تھا؟ اس کا جواب: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا يَرَا نَرَاكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ سوال: مدرجہ ذیل شعر کس کا ہے؟ آج بھی ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اس کا جواب ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کن کن آزمائشوں میں ثابت قدم رہے؟ اس کا جواب ہے کہ جلاوطنی، آگ میں ڈالنے کی سزا، بڑھاپے کی اولاد اور بیوی کو غیر زیری بے آب و گیا زمین میں تنہا چھوڑنا، بیٹے کی قربانی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے خلیل اللہ۔ سوال: جد الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا یا بیت المقدس؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا۔
سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہوئے ساتھ لیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کن سے ہوئی؟ اس کا جواب ہے آپ علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال: حضرت سارہ علیہ السلام سے بیوی کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ تھا، وہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دو نبیوں علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت کہہ کر خطاب کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا خاص شعار بیان کریں۔ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا خاص شعار ختنہ ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ خاص توصیفی نام بیان کیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے اواہ، عیب، علیم، صدیق۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ یہ الفاظ کس میاں بیوی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہجرت حبشہ کے وقت۔ سوال: کس نبی نے اللہ کے حکم پر اپنے شیر خوار بچے اور بیوی کو تنہا وادی مکہ میں چھوڑا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: تاریخ نبوت و رسالت میں اللہ کے لیے سب سے پہلے ہجرت کس نے فرمائی؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ علیہ السلام۔ سوال: حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے فرزند رشید کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے؟ اس کا جواب 12 فرزند تھے۔ اور آج کا آخری سوال کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کس بیٹے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے جناب قیدار سے۔ یہ اسلامی سوال جواب آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے ہم نے پیش کیے۔ اگر پسند آئیں تو ان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی
اپنی آرا سے